السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو ویڈیو تھراپسٹ۔ امید ہے آپ سب خیریت ہوں گے۔ آپ کے لیے پیش خدمت ہے عنکبوت، معرفت اور محبت سب کو نہیں ملتی۔ از قلم نور راجپوت، قسط نمبر 21، پارٹ 5۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ بلند و بالا عمارت کی آخری منزل پر واقع برہان گردیزی کے دفتر میں خاموشی کا راج تھا۔ باہر شہر کی روشنیاں ایک ایک کر کے جاگ رہی تھیں، مگر دفتر کے اندر کی فضا میں ایک عجیب سی وحشت اور تناؤ تھا۔ شیشم کی سیاہ چمکتی میز کے پیچھے مہنگی چمڑے کی کرسی پر بیٹھے برہان گردیزی کی نظریں سامنے رکھے کاغذات پر تھیں، لیکن ان کا دھیان کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ جب سے ارسل کو فجر کی حقیقت معلوم ہوئی تھی، باپ بیٹے کے درمیان ایک اندیکھی دیوار کھڑی ہو گئی تھی۔ فرقان کی موت نے اس دیوار کو پتھریلا اور ناقابل عبور بنا دیا تھا۔ ارسل کی خاموشی اور ناراضی برہان کے دل میں کانٹے کی طرح چبھتی تھی۔ وہ اپنی کاروباری سلطنت کے بادشاہ تھے، لیکن اپنے ہی بیٹے کے سامنے بے بس اور لاچار محسوس کرتے تھے۔ انہی سوچوں میں گم تھے کہ میز پر رکھے فون کی تیز گھنٹی نے انہیں چونکا دیا۔ ایک جھنجھلاہٹ کے ساتھ انہوں نے کرٹل اٹھایا۔ یس، دوسری جانب سے جو کہا گیا اس نے برہان گردیزی کے وجود کو ایک پل کے لیے منجمد کر دیا۔ وقت جیسے تھم گیا اور سماعت پر صرف ایک نام گونجتا رہا۔ سر، کوئی مینار مراج آپ سے ملنے آئی ہیں۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ اپنی پوری قوت سے دہاڑے۔ ان کی آواز دفتر کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجی۔ دوسری جانب موجود ملازم اس غیر متوقع غصے سے سہم گیا۔ نام ٹھیک سے پتا کرو، کس نے بھیجا ہے اسے؟ ملازم نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ سر، میں نے 2 بار پوچھا ہے، وہ اپنا نام مینار معراج ہی بتا رہی ہیں۔ برہان گردیزی کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ یہ نام ماضی کے کسی دفن شدہ قبرستان سے نکل کر ان کے حال پر دستک دے رہا تھا۔ انہوں نے بے چینی سے میز پر رکھا ریموٹ اٹھایا اور دیوار پر لگی بڑی اسکرین آن کی تاکہ استقبالیہ کا منظر دیکھ سکیں، مگر اسکرین پر صرف سیاہی تھی۔ کیمرہ بلینک ظاہر ہو رہا تھا۔ انہوں نے 2-3 بار کوشش کی، پھر غصے اور بے بسی کے عالم میں ریموٹ میز پر پٹک دیا۔ اگلے ہی لمحے دفتر کا بھاری دروازہ ایک ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ کھلا اور ایک سرد پرسکون آواز گونجی۔ میری موجودگی میں کیمرے کام نہیں کرتے۔ برہان گردیزی نے جھٹکے سے پلٹ کر دروازے کی جانب دیکھا اور ان کی سانسیں سینے میں اٹک گئیں۔ سامنے دہلیز میں وہ کھڑی تھی، ایک ایسی عورت جس کا وجود پراسراریت میں لپٹا ہوا تھا۔ گھنگریالے بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے، اس طرح کہ آدھا چہرہ ان کی اوڑھ میں چھپا ہوا تھا۔ جسم پر گہری رنگ کی گرم جیکٹ اور آنکھوں پر بڑا سیاہ چشمہ جمع تھا۔ ایک لمحے کے لیے انہیں فجر لگی، شاید مینار کا نام استعمال کر کے انہیں پریشان کرنے آئی ہو، مگر اگلے ہی لمحے اس عورت نے دھیرے سے اپنا سیاہ چشمہ اتارا اور سر کو ایک جھٹکا دیا۔ بال لہراتے ہوئے چہرے سے ہٹ گئے۔ اس کا چہرہ واضح ہوا اور برہان گردیزی کو لگا جیسے کسی نے ان کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ وہ بے ساختہ اپنی کرسی پر گر گئے۔ ان کی آنکھیں حیرت و ناقابل یقین خوف سے پھٹ پڑیں۔ وہ فجر نہیں تھی، وہ مینار معراج تھی، زندہ اور ان کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھی۔ اس کی ہیل کی بھاری ٹک ٹک سنگ مرمر کے فرش پر ایک منحوس لے پیدا کر رہی تھی۔ دفتر کی چھت سے لٹکتے برقی کمکمے یکایک پھڑپھڑانے لگے۔ وہ جلتے بجھتے اور ایک خوفناک ماحول پیدا کر رہے تھے۔ برہان گردیزی کو لگا جیسے وہ کسی پورے خواب کے زیر اثر ہوں، ایک ایسا خواب جس سے فرار ممکن نہیں۔ وہ اپنی اسی ہوشربا چال سے چلتی ہوئی ان کی میز تک پہنچی اور پھر دونوں ہاتھ میز پر رکھ کر ان کی جانب جھکی۔ اس کی آنکھوں میں نہ کوئی جذبہ تھا، نہ کوئی رحم، صرف ایک ٹھنڈی، حساب چکانے والی چمک تھی۔ نہیں، یہ خواب نہیں ہے برہان گردیزی صاحب، اس نے برف جیسے سرد لہجے میں کہا۔ میں مینار معراج ہوں، ایک بدصورت حقیقت۔ برہان گردیزی کا خوف سے سفید پڑتا چہرہ دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ سیدھی ہوئی اور سینے پر بازو باندھ کر دفتر کی وسیع گلاس وال کی جانب بڑھ گئی۔ یہاں سے نیچے پھیلا ہوا شہر
کسی جگمگاتے قالین کے مانند نظر آ رہا تھا۔ سنا ہے آپ کی سلطنت آخری سانسیں لے رہی ہے، اس نے شہر کو دیکھتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا۔ اس کی پشت برہان گردیزی کی طرف تھی، مگر اس کی آواز کمرے میں یوں گونج رہی تھی جیسے وہ ان کے کان میں سرگوشی کر رہی ہو۔ برہان اپنی آنکھوں کو مسل کر اسے دیکھ رہے تھے، یہ یقین کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جو وہ دیکھ رہی ہیں وہ سچ ہے۔ خوش تو بہت ہوں گے آپ، وہ ایک ادا سے پلٹی، اس کی آنکھوں میں ایک شیطانی چمک تھی۔ اپاہج اور نفسیاتی بھائی سے چھٹکارا مل گیا، یہ الفاظ تیر کی طرح برہان گردیزی کے سینے میں لگے۔ یعنی فرقان کا قتل اس نے کیا تھا، اس کمال مہارت سے کہ ملک کی بہترین پولیس تمام تر کوششوں کے باوجود ایک سراغ تک نہ ڈھونڈ پائی۔ کبھی سوچا نہیں ہوگا نا آپ نے کہ میں لوٹ آؤں گی؟ وہ واپس چلتے ہوئے ان کے جانب بڑھی اور ایک کرسی کھینچ کر ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر اس نے یوں دیکھا جیسے وہ یہاں کی مالک ہو۔ برہان گردیزی کا گلا خوف سے سوکھ کر کاٹا ہو گیا۔ بھائی کی موت کے بعد بیٹی کی موت کا صدمہ کیسا رہے گا؟ اس نے اپنا داہنا ہاتھ اٹھا کر ناخنوں پر یوں پھونک ماری جیسے ابھی تازہ نیل پالش لگایا ہو۔ یہ دھمکی نہیں تھی، یہ ایک اعلان تھا۔ برہان کے وجود میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ کیا چاہتی ہو تم؟ آخر کار ان کی زبان سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکلے۔ انہوں نے بے ساختہ اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی جیسے کوئی ان کا گلا گھونٹ رہا ہو۔ بربادی، وہ دلکشی سے مسکرائی۔ تمہاری بربادی؟ مگر صرف تمہاری نہیں، تمہارے ساتھ رئیس اورنگزیب کی بھی۔ اس نے ایک جانب گردن گرا کر جس قدر سکون اور ٹھہراؤ سے یہ کہا تھا وہ پورے لشکر کے سکون کو خاک میں ملانے کے لیے کافی تھا۔ میرے بیٹے کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، برہان نے التجا کی۔ مینار کے لہجے میں بناوٹی تعصب تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ گنہگاروں کی جنگ میں بے گناہی مارے جاتے ہیں۔ اب دیکھ لو نا تمہاری بھتیجی، تمہارے بھائی کی بیٹی، اس کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، لیکن سہنا تو پڑے گا۔ اس کے لہجے میں چھپی دھمکی وحشت ناک تھی۔ کیا چاہتی ہو؟ برہان گردیزی نے اپنا سوال دہرایا، آواز کانپ رہی تھی۔ زیادہ کچھ نہیں، وہ آگے کو جھکی، اس کی آنکھوں میں شطرنج کے کھلاڑی جیسی چالاکی تھی۔ اگر تم اپنے بیٹے ارسل کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو فجر مراج، معافی چاہتی ہوں، فجر فرقان گردیزی سے اپنے تعلقات ٹھیک کرو، اسے اپنے قریب لاؤ اور اسے رئیس اورنگزیب کے خلاف استعمال کرو۔ یہ اس کی پیشکش تھی، ایک ایسا جال جس سے نکلنا ناممکن تھا۔ وہ ایسا کیوں کرے گی؟ برہان نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ یہ تمہارا کام ہے، اس نے سکون سے جواب دیا۔ چند پل کی خاموشی چھا گئی۔ فرقان گردیزی کو فی الوقت کچھ سمجھ نہ آیا۔ رئیس اورنگزیب اس کی پشت پناہی کرتا ہے، وہ اسے چھوڑ چکا ہے، مینار نے اطمینان سے کہا۔ تم بس اسے اپنے ساتھ ملاؤ، اسے یہ یقین دلاؤ کہ تم اس کے ساتھ ہو، اسے یقین دلاؤ کہ رئیس اورنگزیب اس کا دشمن ہے۔ وہ میرا یقین نہیں کرے گی، وہ فجر کو اچھے سے جان گئے تھے۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، مینار نے اپنی بات دہرائی۔ چند پل کی مزید خاموشی چھا گئی، وحشت ناک خاموشی۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اگلے سوال پر مینار کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی، وہ اب اسے پورا لاہ عمل بتا رہی تھی۔ کمرے کی کھڑکیاں اور دروازے بند تھے، لیکن ٹھنڈک بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ موسم کی ٹھنڈک نہیں تھی، یہ مینار کے وجود سے پھوٹتی ہوئی سردی تھی جو برہان گردیزی کی ہڈیوں تک کو جما رہی تھی۔ وہ اپنی سلطنت کے بادشاہ تھے، لیکن آج ایک مردہ عورت نے لوٹ کر انہیں اپنی ہی بازی میں شہ مات دے دی تھی۔ نومبر کی سردی شہر کی روح تک میں اتر چکی تھی۔ شہر جو دن میں زندگی سے بھرپور نظر آتا تھا، رات کے اس پہر ایک پراسرار خاموشی کی چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ قہر کی ایک ہلکی سی تہ نے شہر کی اونچی عمارتوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا اور سڑکوں پر دوڑتی گاڑیوں کی روشنیاں مدھم ستاروں کے مانند ٹمٹما رہی تھیں۔ اسی سیاہ آسمان کے سینے کو چیرتا ہوا ایک سیاہ رنگ کا پرائیویٹ ہیلی کاپٹر اپنی پوری طاقت سے
پرواز کر رہا تھا۔ اس کی گونجتی ہوئی آواز شہر کے شور میں ایک انوکھی وحشت اور حکمرانی کا تاثر دے رہی تھی۔ ہیلی کاپٹر کے اندر کا ماحول باہر کی ٹھنڈک کے برعکس پرسکون مگر بھاری تھا۔ رئیس اپنی مخصوص نشست پر براجمان تھا۔ اس کی آنکھیں نیچے پھیلے ہوئے شہر پر مرکوز تھیں۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، مگر اس کی خاموشی میں ایک طوفان قید تھا۔ اس کے برابر میں مراد بیٹھا تھا، جس کی نظریں کبھی رئیس کے چہرے پر جاتی اور کبھی باہر کے منظر پر۔ صرف 15 منٹ سے پائلٹ نے انٹرکام پر اطلاع دی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، جیسے اس نے سنا ہی نہ ہو۔ ہیلی کاپٹر انارکلی، بادشاہی مسجد، مینار پاکستان اور پھر کالے پانیوں جیسے دریائے راوی کے اوپر سے گزرا۔ مراد نے گفتگو کا آغاز کیا۔ تم نے واقعی ولی فجر کو نکال دیا؟ کیوں؟ کیا وہ اس وراثت کے حقدار نہیں؟ رئیس کی نظریں بدستون نیچے تھیں، لیکن آواز میں وہی فولادی پن تھا۔ سلطنت کی وراثت رشتوں سے نہیں، قابلیت سے ملتی ہے۔ اور فجر کا کیا؟ اس کا کیا قصور ہے؟ تمہارا دل اسے تکلیف کیسے پہنچا سکتا ہے؟ وہ شکوہ کنا تھا۔ کبھی کبھی اقتدار اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ دل کی آواز نیچے دب جاتی ہے مراد۔ مجھے میرا اقتدار بہت عزیز ہے۔ مراد نے چند لمحے اسے دیکھا۔ وہ محبت کے لیے نہیں، حکومت کے لیے پیدا ہوا تھا۔ پھر اسے محبت کیوں ہوئی؟ تو کیا صرف یہی وجہ ہے؟ وہ سچائی جانتا تھا۔ نہیں، تم جانتے ہو میرا دشمن۔ تو کیا اس بار وہ دشمن تم سے بڑا ہے؟ اس نے رئیس کی بات کاٹی، چہرے پر الجھن تھی۔ رئیس کی گردن آہستہ سے مراد کی طرف مڑی۔ نگاہ میں کوئی جلن نہیں، بس ایک خاموش آنکھ تھی۔ تمہیں تصحیح کی ضرورت ہے مراد۔ میرا دشمن مجھ سے شاطر ہو سکتا ہے، مجھ سے بڑا نہیں۔ سرد لہجے میں دیے گئے جواب پر گفتگو دم توڑ گئی۔ اب وہ دونوں نیچے دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد پھر سے گفتگو کا آغاز ہوا۔ ویسے یہ پروجیکٹ واقعی ایک شاہکار ہوگا۔ جب یہ مکمل ہوگا تو پورا شہر اسے دیکھے گا۔ رئیس نے اپنی نظریں شیشے سے ہٹائے بغیر ایک ٹھہری ہوئی آواز میں کہا۔ شہر نہیں، دنیا دیکھے گی۔ اس کی آواز میں غرور نہیں، ایک حقیقت کا یقین تھا۔ کچھ ہی دیر میں ہیلی کاپٹر نے اپنی رفتار کم کی اور ایک وسیع و عریض زیر تعمیر سائٹ کے اوپر منڈلانے لگا۔ نیچے سینکڑوں ایکڑ پر پھیلی زمین پر کنکریٹ اور سٹیل کے دیوہیکل ڈھانچے کھڑے تھے، جو رات کی فلڈ لائٹس میں کسی قدیم تہذیب کے کھنڈرات کا منظر پیش کر رہے تھے۔ یہ منظر طاقت اور وحشت کا ایک عجیب امتزاج تھا۔ ہیلی کاپٹر مخصوص ہیلی پیڈ پر اترا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، نومبر کی یک بستہ ہوا نے ان کا استقبال کیا۔ ہوا میں مٹی اور تعمیراتی سامان کی ملی جلی بو تھی۔ رئیس باہر نکلا، اس کا لمبا کوٹ ہوا میں لہرا رہا تھا۔ مراد اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ وہ دونوں خاموشی سے اس دیوہیکل ڈھانچے کے قریب کھڑے ہو گئے، جو مستقبل میں اس سلطنت کا سب سے اونچا ٹاور بننے والا تھا۔ مراد نے ارد گرد پھیلی تاریکی اور سناٹے کو دیکھتے ہوئے کہا، مخالفین کہتے ہیں کہ یہ رئیس اورنگزیب کا سب سے بڑا جوا ہے۔ وہ رئیس کے زوال کی باتیں کرتے ہیں، اس پروجیکٹ کے خاتمے کے خواب دیکھتے ہیں۔ مراد کی بات پہ اس کے لبوں پر ایک سرد مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر اس ادھورے ٹاور کے سب سے اونچے سرے کو دیکھا، جیسے وہ اس کی بلندی کو اپنی آنکھوں سے ناپ رہا ہو۔ انہیں کون بتائے کہ میرا زوال میرے علاوہ کوئی نہیں لکھ سکتا۔ اس کی آواز ہوا کے شور میں بھی مراد کے کانوں تک واضح پہنچی، اور مراد کو لگا جیسے زمین تھوڑی ہل گئی ہو۔ پھر آگے بڑھ کر ایک سٹیل کے ستون پر ہاتھ رکھا جو برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ یہ سلطنت میرے غرور کا عکس نہیں، میری ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، اور ہڈیوں کو دفن تو کیا جا سکتا ہے مگر جلایا نہیں جا سکتا۔ اس کا لہجہ اتنا پرعزم اور حتمی تھا کہ مراد کے پاس مزید کچھ کہنے کو نہیں بچا۔ کافی دیر وہ وہاں گھومتے رہے، سائٹ کا تجزیہ کرتے رہے۔ پھر مراد خاموشی سے اپنے بادشاہ کے پیچھے چل پڑا، جو اب واپسی کے لیے ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھ رہا تھا۔
واپسی کا سفر خاموشی میں گزرا۔ رئیس دوبارہ اپنی نشست پر آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا، مگر مراد جانتا تھا کہ وہ سو نہیں رہا بلکہ اپنی آنے والی چالیں ترتیب دے رہا ہے۔ آخر کار ہیلی کاپٹر نے سائٹ کو پیچھے چھوڑا اور ایک ایسی عمارت کی طرف بڑھا جو خود ایک شہر کے مانند تھی۔ رئیس ہیڈ کوارٹرز نیچے میلوں پر پھیلا ہوا وسیع و عریض میدان تھا، جس کے بیچوں بیچ سنگ مرمر سے بنا ایک بہت بڑا ہیلی پیڈ تھا، جس پر تیز روشنیوں سے انگریزی حرف آرے جگمگا رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر نے انتہائی مہارت سے اس نشان کے عین اوپر چکر کاٹا اور آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگا۔ اس کا اترنا کسی بادشاہ کی آمد کا اعلان لگ رہا تھا، منظم، طاقتور اور خوف طاری کر دینے والا۔ جیسے ہی ہیلی کاپٹر کے پہیے زمین سے لگے اور انجن بند ہوا، ایک گہری وحشتناک خاموشی چھا گئی۔ مسلح گارڈز کی ایک قطار پہلے ہی کسی حکم کے بغیر پوزیشن لے چکی تھی۔ دروازہ کھلا، رئیس نے باہر قدم رکھا۔ ان کی نگاہیں سامنے کھڑے قلعے نما عمارت پر تھیں۔ کیا تمہیں انجام سے ڈر نہیں لگتا؟ مراد اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ وہ رکا رہا مگر پلٹا نہیں۔ اس کی نظریں سامنے ہی جمی تھیں۔ میں اپنی داستان کا مصنف ہوں مراد، اور ابھی میں نے آخری باب لکھا نہیں، اس نے ٹھہر کر کہا۔ اس کی نگاہیں سامنے عمارت پر بنے تاج لوگوں پر جمی تھیں۔ جس دن یہ تاج گرے گا، وہ دن صرف میری مرضی سے طلوع ہوگا۔ اس کے جواب پر مراد کے کندھے مزید چوڑے ہو گئے۔ اسے دنیا میں اگر کسی مرد سے عشق تھا تو وہ رئیس اورنگزیب تھا۔ ہیلی کاپٹر اب واپس اڑ رہا تھا۔ وہ دونوں اب بھی وہیں کھڑے تھے۔ اس سے پہلے کوئی کچھ بولتا، رئیس کا فون بج اٹھا۔ وہی پرائیویٹ نمبر۔ اس نے گہری سانس لی۔ مراد نے آگے بڑھ کر اسکرین دیکھی۔ وہ دونوں سمجھ چکے تھے کال کرنے والی کون تھی۔ اس کو کیا نام دیا جائے؟ دی وومن، دی میتھ، دی بیڈسٹ بچ۔ آخر کون ہے یہ؟ مراد کے معدے میں درد ہونے لگا۔ رئیس نے ایک توفق کے بعد فون اٹھا لیا۔ آسمانوں پر اڑنا چھوڑ دے رئیس صاحب، زمین پر ریگنے کا وقت آ چکا ہے۔ وہی کھنکتی ہوئی آواز اس کے حواس معطل کرنے لگی تھی۔ رئیس اورنگزیب کا شمار رینگنے والوں میں نہیں ہوتا، تمہیں یہ مان لینا چاہیے۔ وہ دونوں چل پڑے۔ مراد کی توجہ فون کی جانب تھی۔ تمہیں رینگتا پورا شہر دکھے گا۔ تمہارا زوال شروع ہو چکا ہے۔ ایسی اونچی عمارتیں بنانا چھوڑ دو۔ اس کی بات پر وہ ہنس دیا۔ اور میرا زوال لکھے گا کون؟ اچنبے سے پوچھا۔ میں لکھ رہی ہوں اور شہر دیکھے گا۔ اس کے اگلے جملے پر رئیس کے لبوں پر پھر سے مسکراہٹ ابھری۔ یہ میرا شہر ہے، اس کی رگوں میں میرا خون دوڑتا ہے۔ میرا زوال لکھنا ہے تو وہ قلم ڈھونڈو جو میرے لہو سے نہ بہکے۔ اس نے گردن چوڑی کر کے گردن پیچھے گرا کر آسمان کو دیکھا۔ اس کے لہجہ سرشار تھا۔ دشمن ہی صحیح، مگر یہ عورت اس میں ایک نئی انرجی بھر دیتی تھی، اسے زندہ ہونے کا احساس دلاتی تھی۔ مراد کو اس پر رشک ہوا۔ اس کے الفاظ رات کی خاموشی میں تحلیل ہو گئے۔ وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا مراد کے ہمراہ اپنی سلطنت کے مرکز، اپنے ہیڈ کوارٹر کی طرف بڑھ رہا تھا، اور اس کی پرچھائی اس کے پیچھے ایسے چل رہی تھی جیسے وہ خود ایک زندہ وجود ہو، ہر تاج کے سائے میں، ہر دل کی دھڑکن میں، اور ہر خوف کے پیچھے، کیونکہ وہ رئیس تھا، اور رئیس کا اختتام رئیس کے سوا کوئی نہیں لکھ سکتا تھا۔ نومبر کی دھوپ شیشے کی دیواروں والے اس کانفرنس روم کو نرمی سے روشن کر رہی تھی، جہاں فجر اپنی تخلیقی ٹیم کے ساتھ سر جوڑے بیٹھی تھی۔ میز پر ہر طرف رنگین کپڑوں کے ٹکڑے، اسکیچز اور ڈیزائنز کے نمونے بکھرے پڑے تھے۔ جنوری میں لندن کا سفر اس کے سر پر تھا۔ فلم کی کاسٹیوم ڈیزائننگز کا معتبر منصوبہ اس کا منتظر تھا۔ یہ خیال ہی اسے ایک نیا توانائی بخش رہا تھا، مگر جانے سے پہلے اسے یہاں کے بہت سے پروجیکٹ نپٹانے تھے، بہت سا کام کرنا تھا۔ اس نے ہائی ویسٹ جینز کے ساتھ ایک گرم، سلیقے سے تراشا ہوا کراپ ٹاپ پہن رکھا تھا، اور بال ایک خوبصورت جوڑے میں قید تھے جو اس کی پیشہ ورانہ سنجیدگی کو ظاہر کر رہے تھے۔ آواز میں ایک ٹھہراؤ اور
اعتماد تھا جب وہ اپنی ٹیم کو ہدایت دے رہی تھی۔ ہمیں ونٹر کلیکشن میں روایات اور جدت کا امتزاج لانا ہے، لیکن رنگوں کو مدھم نہیں ہونے دینا۔ مجھے سردیوں کی شاعری چاہیے، خزاں کا ماتم نہیں۔ ٹیم پوری توجہ سے اسے سن رہی تھی، مگر اسے اچانک محسوس ہوا جیسے کمرے کی ساری توانائی ایک نقطے پر سمٹ گئی ہوں۔ کوئی اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے غیر محسوس انداز میں نظریں اٹھائے اور شیشے کی دیوار کے پار راہداری میں دیکھا، اور پھر وقت جیسے تھم گیا۔ وہاں ایک ستون سے ٹیک لگائے، ٹانگوں کی کینچی بنائے ولی کھڑا تھا۔ وہ یہیں سے گزر رہا تھا، مگر فجر کو دیکھ کر وہیں رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں نہ سوال تھا، نہ کوئی شرارت، بس ایک گہری پرسکون اور پرشوق دلچسپی تھی، جیسے وہ دنیا کی سب سے حسین پینٹنگ دیکھ رہا ہو۔ فجر کے الفاظ اس کے حلق میں ہی اٹک گئے۔ اس کی پیشانی پر ہلکا سا پسینہ ابھرا اور اس کے گالوں پر بلا وجہ ایک تپش چڑھنے لگی۔ وہ کنفیوز ہو رہی تھی۔ اس کی سامنے بیٹھی ٹیم کے چہرے دھندلانے لگے اور ولی کا وجود پوری راہداری پر حاوی ہو گیا۔ اس کی نظروں کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ اسے لگا وہ سب کے سامنے اپنا توازن کھو دے گی۔ خود کو سنبھالنے کی ایک آخری کوشش میں اس نے میز پر رکھا اپنا فون اٹھایا۔ اس کی انگلیاں تیزی سے اسکرین پر چلیں۔ چند لمحوں بعد راہداری میں کھڑے شخص کے فون کی اسکرین روشن ہوئی اور ایک نوٹیفیکیشن ابھرا۔ اس نے فون نکالا اور پیغام پڑھا۔ مجھے ایسے مت دیکھو، میں کنفیوز ہو رہی ہوں۔ پیغام پڑھتے ہی اس کے لبوں پر ایک بے ساختہ دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ ہنس دیا۔ یہ کہا نہیں تھا، بس ایک ہلکی سی گرم ہنسی تھی جو صرف اسی کے لیے تھی۔ اس نے ایک آخری نظر اندر کھڑی فجر پر ڈالی، جس کا چہرہ اب بھی سرخ تھا اور وہ نظر جھکائے فون کو گھور رہی تھی۔ یعنی بس اتنا ہی؟ دی فجر میراج صرف دیکھنے سے ہی بلش کرنے لگی تھی؟ اس نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا، سر کو ہلکا سا نفی میں ہلایا اور پھر مڑ کر اپنی منزل کی طرف بڑھ گیا۔ منظر خالی ہو گیا تھا، مگر اس کی پرشوق نظروں کا احساس فجر کے ارد گرد ابھی تک موجود تھا۔ ہسپتال کی سرد بے رحم راتوں کے بعد گھر کی شناسا خوشبو اور اپنے پن کا احساس کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا۔ کیموتھراپی نے روحی کے جسم سے توانائی نچوڑ لی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں زندگی کی ایک نئی ضد ابھر آئی تھی۔ وہ لانچ کے آرام دہ صوفے پر کشن سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ ایک پتلی سی شال اس کے شانوں پر پڑی تھی جو اس کی کمزوری کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ لانچ میں خاندان کے سبھی افراد موجود تھے، مسٹر اور مسز حسین، صفدر اور صدام۔ ایک مصنوعی سکون طاری تھا، جیسے ہر کوئی اس ناگفتہ بے حقیقت سے ڈر رہا ہو کہ یہ خوشی عارضی ہے۔ سبھی اس کے آرام کا خیال رکھ رہے تھے، ہلکی پھلکی باتیں کر کے ماحول کو بوجھل ہونے سے بچا رہے تھے۔ صفدر بار بار نظریں چرا کر اسے دیکھتا۔ ہسپتال والی رات اور زکا کے الفاظ ابھی تک اس کے سینے میں کانچ کی کڑچیوں کی طرح چبھ رہے تھے۔ وہ شرمندہ تھا، مجرم تھا، اور روحی سے نظریں ملانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ تبھی اس کی دھیمی مگر صاف آواز نے لانچ کی خاموشی کو توڑا۔ میں چاہتی ہوں کہ صفدر بھائی کی شادی ہو جائے۔ سب ایک دم خاموش ہو گئے۔ صفدر نے چونک کر اسے دیکھا۔ مسز حسین کے ہاتھ میں پڑے چائے کے پیالی وہیں رک گئی۔ اس نے اپنی نظریں سیدھی صفدر پر گاڑ دیں۔ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی آنکھوں سے صفدر بھیا اور زرکا بھابھی کی شادی دیکھوں۔ صفدر، جو پہلے ہی احساس جرم کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا، اس کی اس بات پر ساکت رہ گیا۔ اس کے حلق میں الفاظ جیسے چمک سے گئے۔ روحی نے ایک گہرا سانس لیا، جیسے اگلے الفاظ کہنے کے لیے ہمت جمع کر رہی ہو۔ میں نہیں جانتی کہ میں ٹھیک ہوں گی یا نہیں۔ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ باہر علاج کے لیے جانا پڑے گا، لیکن وہاں جانے سے پہلے میں آپ دونوں کی شادی دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ صفدر کی آواز بامشکل نکلی۔ ایسی باتیں مت کرو، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، اور رہی شادی کی بات تو ابھی اس کا وقت نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں انکار سے زیادہ التجا تھی۔ نہیں روحی، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب کی بار مسز حسین بولی۔ ابھی ہماری ساری توجہ تمہاری صحت پر ہے۔
یہ شادی بیاہ بعد میں بھی ہو سکتا ہے۔ ان کی آواز میں ممتا کی فکر تھی۔ بعد میں کب ماما؟ اس کی آواز میں پہلی بار ایک تلخی ابھری۔ کیا آپ سب کو یقین ہے کہ وہ بات آئے گا؟ اس ایک سوال نے سب کا سر جھکا دیا۔ لانچ کی فضا بوجھل ہو گئی، سب کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ اس نے اپنی نم آنکھوں سے سب کو دیکھا اور پھر اس نے اپنا آخری پتا کھیلا۔ اس کی آواز اب بھیک مانگنے والی منت سے بھری ہوئی تھی۔ اسے میری آخری خواہش سمجھ لیں پلیز، میرے لیے۔ کیا آپ اتنا بھی نہیں کریں گے؟ یہ لفظ نہیں، ایک فیصلہ تھا، ایک ایسی التجا جسے رد کرنا ناممکن تھا۔ صفدر نے بے بسی سے اپنی ماں کی طرف دیکھا، جن کی آنکھیں بھی بھیگ چکی تھیں۔ مسٹر حسین خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اس نے اپنا کمزور ہاتھ صفدر کی طرف بڑھایا۔ بھیا پلیز۔ صفدر اس کی منتوں کے سامنے ہار گیا۔ اس کے اندر کا سارا انکار، ساری منتف اپنی بہن کی ٹوٹی ہوئی خواہش کے سامنے ریزہ ریزہ ہو گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور ایک شکست خوردہ سپاہی کی طرح ہاں میں سر ہلا دیا۔ روحی کے مرجھائے ہوئے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ لانچ میں ایک گہری بوجھل خاموشی چھا گئی تھی۔ اسی لمحے صفدر کے کوٹ کی جیب میں رکھے فون پر ایک نوٹیفیکیشن کی ہلکی سی آواز ابھری۔ اس نے میکانگی انداز میں فون نکالا، جیسے دنیا و مافیا سے بے خبر ہو۔ اس نے اسکرین پر ابھرنے والے پیغام پر نظر ڈالی اور اگلے ہی پل اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ اس کے اندر سے جیسے کسی نے سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ صرف 2 سطوریں تھیں، مگر وہ کسی موت کے پروانے سے کم نہ تھیں۔ یہ پیغام رئیس اورنگزیب کا تھا۔ جو جال سالوں پہلے بچھایا گیا تھا، اسے سمیٹنے کا وقت آ چکا ہے۔ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ سب ٹھیک ہے؟ اس کی اچانک بدلتی رنگت دیکھ کر مسز حسین نے پریشانی سے پوچھا۔ صفدر کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ وہی دن تھا، وہی بلاوا تھا جس سے وہ سالوں سے بھاگ رہا تھا، جس جال سے نکلنے کے لیے اس نے اپنی پوری زندگی داؤ پر لگائی تھی۔ آج اسی جال کا شکاری اسے واپس بلا رہا تھا۔ جی سب ٹھیک ہے، خشک گلے کو تر کرتے ہوئے اس نے جواب دیا، البتہ فون پکڑے ہوئے اس کی انگلیوں کی پورے سفید پڑ چکی تھیں۔ رئیس کا بلاوا تھا اور اسے جانا تھا۔ اس نے میز پر رکھا پانی کا گلاس اٹھایا اور ایک ہی سانس میں گٹا گٹ پی گیا۔ پھر بنا کسی کو دیکھے، بنا کچھ کہے، وہ تیز قدموں سے لانچ سے باہر نکل گیا۔ پتہ نہیں آج کل کتنا عجیب سا رہنے لگا ہے، مسز حسین نے اپنے شوہر کی طرف دیکھتے ہوئے تشویش سے کہا۔ کام زیادہ ہے اور ابھی اچانک شادی، یہ بہت بڑا فیصلہ ہے سمینہ، کچھ وقت دو، ٹھیک ہو جائے گا۔ مسٹر حسین نے انہیں حوصلہ دیا، جبکہ اصل حقیقت سے بے خبر تھے۔ صوفے پر بیٹھی روحی خوش تھی۔ اس کے لیے اس کی سب سے بڑی خواہش پوری ہونے جا رہی تھی۔ وہ صدام کی طرف مڑ کر اس سے شادی کی تیاریوں پر بات کرنے لگی، اس بات سے بالکل بے خبر کہ جس بھائی کی خوشی کے لیے اس نے یہ سب کیا تھا، وہ ابھی اپنی زندگی کے سب سے خطرناک جال کی طرف قدم بڑھا چکا تھا۔ رئیس ہیڈ آفس کی عمارت باہر سے جتنی پرشکوہ اور ناقابل تسکین نظر آتی تھی، اندر سے اتنی ہی سرد اور بے رحم تھی۔ کانفرنس روم کا ماحول کسی مقبرے کی طرح خاموش اور بھاری تھا۔ شیشے اور کروم سے بنی میلوں لمبی میز کسی یک بستہ جھیل کی مانند پھیلی ہوئی تھی، جس کی چمکدار سطح پر چھت کی مدھم روشنی کا عکس کانپ رہا تھا۔ میز کے ایک سرے پر سربراہی کرسی پر رئیس براجمان تھا۔ اس کا وجود اس وسیع کمرے کی ہر شے پر حاوی تھا۔ اس کے سامنے ایک فائل کھلی رکھی تھی، مگر اس کی نظریں دروازے پر مرکوز تھیں۔ تبھی دروازہ کھلا اور صفدر شکستہ قدموں سے اندر داخل ہوا۔ اس کے کندھے جھکے ہوئے تھے، چہرے پر کئی دنوں کی تھکن اور ایک گہری مایوسی تھی۔ اس کی آنکھوں سے جیسے زندگی کی ساری رمق نچوڑ لی گئی ہو۔ وہ ایک ہارا ہوا کھلاڑی تھا جو اپنے شکاری کے سامنے پیش ہو رہا تھا۔ آئیں صفدر صاحب، آپ ہی کا انتظار کیا جا رہا تھا۔
رئیس کی آواز پرسکون تھی، مگر اس میں ایک ایسی ٹھنڈک تھی جو سیدھی ہڈیوں میں اتر جائے۔ اس نے ہاتھ سے لمبی میز کی دوسری ویران سرے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ دونوں کے درمیان کا فاصلہ حاکم اور محقوق کی تفریق کو واضح کر رہا تھا۔ صفدر بنا کچھ کہے لکڑی کی بے جان کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک بار بھی رئیس سے نظریں نہیں ملائیں۔ ویسے مینار فیشنز تمہاری قیادت میں کافی ترقی کر گیا ہے، اس نے فائل کے اوراق پلٹتے ہوئے سرسری انداز میں کہا، جیسے وہ موسم کا حال بتا رہا ہو۔ صفدر خاموش رہا۔ اس کے دل کی دھڑکن اتنی سست روی سے چل رہی تھی جیسے وہ کسی بھی لمحے رک جائیں گی۔ رئیس کے تاثرات ہر صفحے کے ساتھ بدل رہے تھے، کبھی دلچسپی، کبھی اطمینان اور کبھی ایک عجیب سی ملکیت کا احساس۔ پھر اس نے ایک جھٹکے سے فائل بند کر دی۔ اس کی گونج خالی کمرے میں پھیلی اور صفدر کے اعصاب پر ہتھوڑے کی طرح لگی۔ رئیس نے اپنے ہاتھ کی مٹھی بنا کر فائل پر جمائی اور اپنی گہری سیاہ آنکھیں میز کے دوسرے کونے پر بیٹھے صفدر کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ مجھے میرے شیئرز واپس چاہیے۔ اس ایک جملے نے صفدر کی بچی کچی جان بھی نکال دی۔ اس کا گلا سوکھ کر کاٹا ہو گیا۔ کانفرنس روم کا منظر دھندلا گیا اور تصور کے پردے پر ماضی کی فلم چلنے لگی۔ 3 سال سے زیادہ عرصہ قبل حسین ولا۔ اس روز رئیس اس کے گھر مدعو تھا۔ صفدر لانچ کے ایک کونے میں کھڑا فون پر فجر سے بات کر رہا تھا۔ اس کی آواز میں ایک نئی امید اور جوش تھا۔ یہ وہی دن تھا جب فجر نے اسے پارٹنرشپ کی آفر کی تھی۔ ڈیڈ مجھ پر اتنا بھروسہ نہیں کرتے، وہ اسے بتا رہا تھا۔ رئیس جو قریب ہی بیٹھا مسٹر حسین سے گفتگو کر رہا تھا، اس کی گفتگو سن کر متوجہ ہوا۔ اس نے صفدر کی چند آخری باتیں سنی تھیں اور پھر کھانے کی میز پر دانستہ بات چھیڑی۔ تمہاری پڑھائی مکمل ہو گئی ہے نا؟ آگے کیا ارادہ ہے؟ اس نے صفدر سے پوچھا، پھر جیسے کچھ یاد آیا ہو۔ وہ لڑکی فجر معراج، وہ تمہاری پروجیکٹ پارٹنر تھی ہے نا؟ وہ کافی ترقی کر گئی ہے۔ جی۔ صفدر اس کے اتنا جاننے پر حیران تھا، گو کہ وہ پیرس فیشن شو کا اسپانسر رہ چکا تھا، مگر ہر ڈیزائنر تھوڑی یاد رہتا ہوگا۔ سنا ہے لکس چھوڑ دیا ہے اس نے؟ اس کا اگلا سوال ایک بم کی طرح گرا۔ صفدر بے ہوش ہوتے ہوتے بچا، جی وہ تھوڑی کھپتی ہے، کہتی ہے اپنی کمپنی کھولے گی، اپنا بڑا برانڈ بنائے گی۔ اس کی بات پر رئیس نے اثبات میں سر ہلایا، جیسے وہ پہلے سے سب جانتا ہو۔ اور کیا جانتے ہو تم اس کے بارے میں؟ فجر میں اس کی اس قدر گہری دلچسپی پر باقی سب بھی حیران تھے، مگر صفدر جواب دینے لگا، وہ ذہین ہے، ضدی ہے اور پیچھے نہیں ہٹتی، جو کہتی ہے وہ کر کے دکھاتی ہے۔ فیملی کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ عام سا لہجہ۔ فیملی میں بس اس کی والدہ ہیں، والد کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور ہسبینڈ کی بھی۔ ہسبینڈ کا لفظ سن کر رئیس کو اچھو لگا۔ مسز حسین نے فوراً پانی کا گلاس آگے بڑھایا۔ اس نے کم عمری میں کافی کچھ دیکھ لیا ہے، اس لیے تھوڑی تلخ ہے۔ صفدر نے مزید اضافہ کیا، شادی کب ہوئی تھی؟ تم اس کے شوہر سے ملے تھے؟ رئیس کے سوالات کسی تفتیشی آفیسر کی طرح تھے۔ اس پر صفدر کنفیوز ہو گیا۔ اس نے کبھی ملوایا نہیں، کہتی تھی وہ انگیجڈ ہے، مگر میں نے اس کے منگیتر کو کبھی نہیں دیکھا، نام تک نہیں جانتا۔ پھر جس دن اس کے والد کا انتقال ہوا، اسی دن اس کا نکاح ہوا۔ کس سے ہوا یہ بھی بس وہی جانتی ہے، مطلب مجھے نہیں بتایا۔ اور حال ہی میں جب میں نے پوچھا کہ وہ اپنے شوہر کے پاس کیوں نہیں جاتی، تب اس نے بتایا کہ وہ مر چکا ہے۔ رئیس ہر لفظ سن کر اپنے ذہن میں تانے بانے جوڑ رہا تھا۔ اسے یہی لگا کہ فجر جھوٹ بول رہی تھی، مگر وہ خاموش رہا۔ عروضہ نے پوری تفتیش کی تھی، اس کا تو کوئی افیئر بھی نہیں تھا، تو اب وہ تمہیں بزنس کی آفر دے رہی ہے؟ جی، وہ چاہتی ہے ہم مل کر فیشن کمپنی شروع کریں، اس کے پاس زمین اور پلان سب تیار ہے۔ کھانے کے بعد رئیس نے مسٹر حسین اور صفدر کے ساتھ
الگ میٹنگ کی۔ مسٹر حسین نے ایک بڑے ریئل اسٹیٹ کے پروجیکٹ کا لالچ دے کر ہی رئیس کو بلایا تھا۔ رئیس نے شرط رکھی کہ وہ یہ پورا پروجیکٹ مسٹر حسین کو دے دے گا، مگر بدلے میں اسے کچھ چاہیے، اور تب اس نے اپنا جال بچھایا۔ مینار فیشنز میں صفدر کی پارٹنرشپ در حقیقت رئیس کی تھی۔ ان کا معاہدہ ہوا تھا کہ صفدر صرف ایک چہرہ ہوگا، اصل مالک رئیس ہی رہے گا، اور وقت آنے پر صفدر کو یہ شیئرز چپ چاپ رئیس کے حوالے کرنے ہوں گے، اور آج وہ وقت آ چکا تھا۔ ماضی کا پردہ ہٹا اور کانفرنس روم کا یک بستہ منظر دوبارہ واضح ہو گیا۔ مجھے میرے شیئرز واپس چاہیے، رئیس نے اس کی طویل خاموشی پر اپنی بات دہرائی۔ اس کی آواز اب پہلے سے زیادہ سخت تھی۔ مینار فیشنز مجھے بہت عزیز ہے، اس نے ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا۔ فجر وہ مجھ پر بھروسہ کرتی ہے، میں اسے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یہ تمہیں 3 سال پہلے کانٹریکٹ سائن کرتے وقت سوچنا چاہیے تھا۔ رئیس کا جواب سپاٹ تھا۔ اس نے ہونٹ کھینچ لیے۔ وہ تب یہ نہیں چاہتا تھا، مگر اپنے باپ کے بزنس کو آگے بڑھانے اور ان کے اصرار پر اسے یہ زہر پینا پڑا تھا۔ پچھلے 3 سالوں سے وہ اسی گلٹ میں جل رہا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر فجر سے فاصلہ بڑھایا، اس سے تلخ کلامی کی، تاکہ جب یہ سچ سامنے آئے تو اسے کم سے کم دکھ ہو، مگر اب وہ یہ نہیں کر سکتا تھا، وہ یہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرے لیے یہ اب بہت مشکل ہے۔ اس کے جواب پر رئیس کے جبڑے بھیج گئے۔ اس کی آنکھوں میں ایک خطرناک چمک ابھری۔ وہ جانتا تھا یہ خطرناک تھا، مگر پھر بھی کیا ہم کوئی اور راستہ نہیں نکال سکتے؟ اس نے ایک آخری امید بھری نظر سے رئیس کو دیکھا، جس نے 3 سال پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ فجر سے اس کی دشمنی پرانی ہے۔ میں اپنا حق نہیں چھوڑتا۔ صفدر بری طرح پھنس چکا تھا۔ ایک طرف اس کا خاندان، اس کے باپ کا کاروبار، اور دوسری طرف فجر کا بھروسہ اور مینار فیشنز تھا، جہاں اس نے محبت کی تھی۔ کتنی راتیں وہ بھول جاتا تھا کہ یہ اس کا نہیں تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ رئیس کی پشت پناہی میں ہی مینار اتنی تیزی سے پھولا تھا۔ مجھے کچھ وقت چاہیے، اس نے بامشکل کہا۔ ٹھیک ہے، رئیس نے کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے اجازت دی۔ اس کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ سکون تھا۔ صفدر اٹھ کھڑا ہوا، اس کے پیر کانپ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ مڑنے لگا، رئیس کی آواز نے اسے وہیں جکڑ لیا۔ لیکن یاد رہے، میں دھوکہ دینے والوں کو موت دیتا ہوں۔ یہ ایک واضح دھمکی تھی، ایک ناقابل تردید حقیقت۔ صفدر کا پورا وجود سن ہو گیا۔ وہ بنا کچھ کہے، بنا پلٹے کمرے سے باہر نکل گیا، جیسے ایک زندہ لاش اپنی قبر کے طرف جا رہی ہو۔ سردیوں کی دوپہر جیسے کسی مصور نے موسم کی نرم چھاؤں سے سجا دی ہو۔ عمارت کے بلند و بالا شیشے دھوپ کی روشنی میں چھلک رہے تھے، اور اندر لابی میں داخل ہوتے ہی فلک نے گردن اٹھا کر چھت کی جانب دیکھا۔ لابی کی چھت کوز و قزح کی طرح خمدار تھی، اور نیچے ماربل کی سنہری سفید ٹائلیں، جن پر اس کے قدموں کی چاپ نرم گونج پیدا کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ فخر عالمگیر تھا، مگر اسے لگا جیسے یہ لمحہ، یہ فضا جیسے صرف اس کے لیے تخلیق کی گئی ہو۔ وجاہت عالمگیر کی طبیعت اب پہلے سے بہت بہتر تھی۔ ترنم بیگم کے وہاں جانے پر وہ سنبھل گئے تھے، اور اسی لیے فلک فخر کے ساتھ واپس لاہور آ گئی تھی۔ اس کی دنیا یہی تھی۔ وہ شہد رنگ گھنگریالے بال فولڈ کیے، گردن کے گرد خاکی اسکارف لپیٹے، کریم رنگ کے اون کی سوٹ پر ہلکے سرمئی سویٹر پہنے، بالکل ایک وقار سے سجی گڑیا جیسی لگ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں وہ سنجیدگی اور گہرائی تھی جو کسی عام لڑکی میں نہ ہوتی۔ ایک مصنفہ جو اب ایک کہانی سے بڑھ کر ایک گھر کو جوڑنے نکلی تھی۔ لفٹ کے شیشے میں خود کو دیکھتے ہوئے اس نے آہستہ سے اسکارف درست کیا۔ بالکل اسی وقت لفٹ کے دروازے کھلے، اور اس کے سامنے رئیس جویلرز کا کریٹو فلور تھا، وہ جگہ جہاں تاریخ رقم کی جاتی تھی، سونے اور قیمتی پتھروں کی نہیں، خیالات اور جذبات کی۔ ایک بیضوی شیشے کے کمرے میں میز کے گرد 7 افراد بیٹھے تھے۔ جدید تقاضوں سے ہم آہنگ نفاست سے سجے ہوئے اس دفتر میں
ہر چیز اپنا مطلب رکھتی تھی۔ دیوار پر ڈارک سٹارز کا سیاہ چمکتا ہوا لوگو، میز پر فائلوں کے ساتھ رکھی چند جواہرات کے خاکے اور ان کے بیچ فلک کے لیے مخصوص کرسی۔ خوش آمدید مس فلک عالمگیر، حماد خان نے مسکرا کر کہا۔ یہ ہے ہماری ڈریم ٹیم اور اب اس ٹیم کی کہانی آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اس نے سب کا پروقار انداز میں شکریہ ادا کیا۔ جب ٹیم نے اپنے ابتدائی آئیڈیاز اور ڈیزائنز کے نمونے دکھانے شروع کیے، اس نے ہر خاکہ گہرائی سے دیکھا۔ وہ ایک ایک کردار کو محسوس کر رہی تھی، جیسے زیورات نہیں، کہانیاں اس کے سامنے بکھری ہوں۔ یہ جو ڈیزائن ہے، فلک نے ایک خاکے کی طرف اشارہ کیا، اس میں درد کا عنصر ہے مگر نجات کا راستہ بھی۔ ہمیں یہ دکھانا ہے کہ کہانی اندھیرے میں ہے مگر اس کے کنارے پر روشنی بھی موجود ہے۔ ٹیم میں ایک سناٹا سا چھا گیا، جیسے وہ سب ایک لمحے کو ان زاویوں کو جیتے ہوئے دیکھنے لگے ہوں۔ ان کی یہ میٹنگ کئی گھنٹے چلی اور شاندار رہی۔ وہ بہت پرجوش تھی۔ میٹنگ کے اختتام پر حماد نے کہا، مس فلک، رئیس صاحب آپ سے خود ملنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو وقت ہو۔ فلک نے سر ہلایا۔ رئیس کا دفتر عمارت کی آخری منزل پر تھا مگر اس کی میٹنگ اسی فلور پر تھی۔ دروازہ کھلا، وہ اندر داخل ہوئی تو رئیس کھڑکی کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ السلام علیکم۔ اس کی آواز نرم مگر واضح تھی۔ رئیس پلٹا، گہری نیلے سوٹ میں، چہرہ معمول سے زیادہ تھکا ہوا مگر آنکھوں میں وہی گہری چھان بین۔ میٹنگ کیسی رہی؟ کیا تم یہ کر لو گی؟ بنا کسی الیگ سلیگ کے اس نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ میٹنگ اچھی رہی، پروجیکٹ غیر معمولی ہے اور ذمہ داری بھی، اس نے نرم لہجے میں جواب دیا۔ ہم صرف غیر معمولی چیزوں پر کام کرتے ہیں، رئیس نے مختصر مسکراہٹ سے جواب دیا۔ چند لمحوں کی خاموشی رہی۔ فلک کو سمجھ نہ آیا کیا کہے۔ پھر اس نے فائل کھولی۔ یہ مرکزی قطاریں ہیں کہانی کی، آپ کو مکمل آزادی ہوگی تخلیق کی مگر ہماری تھیم یہی ہوگی۔ فلک نے فائل لی، سر ہلایا۔ رئیس کا انداز مکمل طور پر پیشہ ورانہ تھا، کوئی ذاتی سوال، کوئی پرانی گفتگو، کچھ نہیں، جیسے وہ جانتا ہی نہ ہو، جیسے وہ اس کی کزن، اس کی سابقہ منگیتر نہ ہو، جیسے وہ اس کی وجہ سے موت کے منہ میں جاتے جاتے نہ بچی ہو۔ فلک نے اسے غور سے دیکھا، وہی رئیس تھا مگر جیسے روشنی کے پردے چھن چکی ہوں۔ چہرے کی جاذبیت میں کچھ کمی تھی، جیسے کسی نے اندر سے چراغ گل کر دیا ہو۔ ولی اور فجر دونوں اس کی زندگی سے نکل چکے تھے مگر اس کے اندر جو کھلا تھا وہ سب کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی، میں یہ گھر ٹوٹنے نہیں دوں گی، میں انہیں واپس لے آؤں گی۔ اسی لیے تو وہ یہاں آئی تھی، اسی لیے تو اس نے سب کو منایا تھا، اماں کو، بشارت اور فخر کو، ابا سائی کو جو رئیس کے نام سے ہی دور بھاگتے تھے۔ مگر وہ جانتی تھی یہ صرف ایک پروجیکٹ نہیں تھا، یہ کہانی کا وہ باب تھا جو صرف زیورات پر ختم نہیں ہوگا، یہ ایک خاندان کے بکھرتے رشتوں کو جوڑنے کا سفر تھا۔ ہم دوبارہ رابطے میں ہوں گے، رئیس نے آخر میں کہا۔ ہم ہوں گے، ضرور، وہ مسکرائی، پھر آہستگی سے مڑی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ اس کی پشت پر رئیس نے ایک لمحے کو نگاہ ڈالی، جیسے کوئی پرانا خواب دھند میں چھپ گیا ہو، پھر اس نے سر جھٹک کر توجہ ہٹا لی۔ باقی دو تو اس کی زندگی سے نکل چکے تھے، اب اس کو کیسے نکالا جاتا؟ اوکے فرینڈز، آج کے لیے اتنا ہی، باقی پارٹ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ سو آئی ہوپ کہ آپ کو ایپیسوڈ پسند آئی ہو، اینڈ فرینڈز اس بار تو تھوڑی جلدی ایپیسوڈ دے دی میں نے، تو آئی ہوپ آپ کو یہ چیز اچھی لگی ہو۔ ہوپ فلی اب میں اپنا تھوڑا سا مینیج کروں گی اینڈ آپ کو جلدی ایپیسوڈس دوں گی۔ آنیسٹلی گائز، ابھی بھی میرے ایگزام چل رہے ہیں اینڈ اس کے بعد میں بھی تھوڑا سا وقت نکال رہی ہوں کہ میں ریکارڈنگ کر لوں، بیکاز جب کلاسز چل رہی ہوتی ہیں تو مینیج کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے ایگزامس میں ایزی ہے، بیکاز ایگزامس میں جو پڑھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ کر لیا، پھر اس کے بعد ویکیشنز یا بریکس جو بھی ہوتا ہے تو اس کے تھرو میں مینیج کر پا رہی ہوں اینڈ دیٹس گڈ فار می۔ اگر ہم اسٹوری کی بات کریں تو آج جو بھی ہوا ایسے ڈسکرپشن تھا، بٹ جو موسٹ انٹرسٹنگ پارٹ تھا
وہ والا تھا جب گردیزی صاحب اینڈ مینار ملے. اینڈ کیا کرنا چاہ رہی ہے مینار؟ آئی ڈونٹ نو. لائک وہ چاہ رہی ہے کہ مسٹر گردیزی فجر کو ریس کے خلاف مینیپولیٹ کریں اینڈ فجر کو اپنے ساتھ جوڑ لیں. یار وہ فجر کو خود پسند نہیں کرتے ہیں، اپنے بیٹے کے لیے قبول کیا نہیں، جبکہ ان کو پتا تھا کہ وہ فرقان کی بیٹی ہو سکتی ہے. آئی مین اس کے بعد بھی وہ کیوں کریں گے ایسا؟ خیر ہے. سو فرینڈز، اب آگے کیا ہوگا، کس طرح ولی اینڈ فجر واپس ریس کی زندگی میں آئیں گے، اس کو منا پائیں گے یا نہیں منا پائیں گے، اور کس طرح مینار سے سب کا پیچھا چھوٹے گا، اور کس طرح ہماری اسٹوری نیا ٹرن لے گی، اس کے لیے آپ کو نیکسٹ پارٹ سننا پڑے گا. سو ابھی آپ یہ والا پارٹ سن کے ہمیں کامنٹس کے تھرو بتائیے گا کہ آپ کو ناول کیسے لگی. اینڈ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوگا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے پلیز. اینڈ اگر آپ کو ناول اچھی لگ رہی ہو تو لائک کر دیجیے، اینڈ اپنے فرینڈس اینڈ فیملی کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے پلیز. اینڈ اب ہم ملیں گے نیکسٹ پارٹ میں. ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ یور لو ونس. خدا حافظ.